3 ہجری میں دشمنان اسلام نے غزوہ بدر میں شکست کی انتقامی جنگ کی آگ احد کے مقام پر روشن کی۔ اس غزوے میں دیگر خواتین کے علاوہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شریک ہوئی، اور اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف دندان مبارک کی ذوف پہنچا بلکہ جسم اقدس میں بھی زخم آیا۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خبر ملی تو برق رفتاری سے آئیں اور زخم صاف کیے اور پانی پلایا اور ٹاٹ کا کپڑا جلا کر زخموں پر لگایا۔ سبحان اللہ۔ اس میں دانت والی جو بات آئی ہے وہ ہم تھوڑی سی آپ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دانت مبارک کو ذوف پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ اویس کرنی کی بات ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی عشق رسول بک میں ان کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اگر ناظرین ہماری یہ جو باتیں ہیں، ہمارے یہ ریکارڈنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے اپروو ہو جاتی ہے، لوگوں کو ہماری باتیں پسند آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یقیناً اگر عوام مطالبہ کریں گے نا، ناظرین کو اگر باتیں اچھے لگتی ہیں تو یقیناً جس ٹیلی ویژن پہ ہماری یہ بات سنی جائے گی تو ان کو کہیں گے تو ہم مزید ریکارڈنگ بھی کر کے بھیج سکتے ہیں، جس میں آپ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے نا یہ خواجہ اویس کرنی کی بات تو اتنی ایمان فروز ہے، حضرت بلال کی، حضرت ابو بکر صدیق کی، جس طرح سیدہ کا یہ واقعہ اتنا عظیم ہے کہ ہمارے مطالعہ سے اتنی عشق رسول جو سیدہ میں تھا نا، وہ آج تک ہمارے مطالعہ سے نہیں گزرا۔ بہرحال ہم تھوڑی سی بات یہ دانت والی کر دیں۔ جب خواجہ اویس کرنی جو تھے وہ ٹرن میں رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت جنگ احد میں شہید ہوا ہے، جب انہوں نے سنا، سبحان اللہ، یہی تحریر اس کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، اور محسوس کیا نبی پاک سے بے انتہا پیار کرتے تھے، جس طرح سیدہ کا پیار تو بہت عظیم ہے نا جی، یہ تو والد محترم تھے نا، اس میں تو روحانی بات بھی تھی نا۔ اب جب خواجہ اویس کرنی نے سنا تو یہ کہتے کہ نبی پاک کا اگر ایک دانت شہید ہو گیا تو میرے دانت کیوں سلامت رہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کیا، جب ایسی شدت دل میں آ گئی، باڈی میں اطاری ہو گئی تو ایک دانت توڑ ڈالا، اپنا شہید کر دیا۔ اور جب ایک دانت ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں پتہ نہیں نبی پاک کا یہ دانت شہید ہوا تھا یا کہ دوسرا تھا، ایک ایک کرتے سارے کے سارے دانت خواجہ اویس کرنی نے، یہ تواتر سے ہمیں بات ملی تھی، لیکن ہم نے اس بک عشق رسول میں ان کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہوا جب سارے دانت نبی پاک کے عشق و محبت میں نکال توڑ ڈالے، شہید کر دیے، تو نبی پاک کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک دفعہ نبی پاک کو ملنے بھی گئے لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اور پھر حضرت علی تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق، دونوں، یا اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا ملازم لے سکتے ہیں۔ ان دو جو تھے نا صحابی رسول، خواجہ صاحب کے خواجہ اویس کرنی کے پاس گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغامات دینے کے لیے، اور جب باتوں میں دانتوں کے بارے میں بات ہوئی تو جب دونوں صحابی جلیل القدر صحابی رسول حضرت کو پتہ چلا کہ خواجہ اویس کرنی نے جنگ احد میں جب نبی پاک کا دانت شہید ہوا تو اپنے سارے دانت توڑ ڈالے، نکال ڈالے، تو وہ جو جلیل القدر صحابی تھے ان کو نبی پاک کا سلسلہ عشق تھا۔ اب جب خواجہ اویس کرنی کی جب بات دونوں صحابیوں نے سنی تو یقیناً اس میں لکھا ہوا ہے ان پہ لرزہ طاری ہو گیا، رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر، وہ ہم تو عاشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ خواجہ اویس کرنی کی تو انتہا دیکھے نا عشق کی،
جنگ احد میں جب ایک دانت شہید ہو گیا تو کہتے ہیں میرے دانت کو سلامت رہے. سبحان اللہ. اس دانت کے بارے میں نے خواجہ ویس کرنی کا انشاءاللہ جب وہ واقعہ اگر زندگی رہی تو میں اگر وہ والا بیان کروں تو آپ کو انشاءاللہ بہت مستفید ہوں گے. لیکن اب ہم اگلی بات کو چلاتے ہیں. دانت جب شہید ہوا ہے تو اس کے بارے میں جو مشہور بات ہے، ہائی لائٹ ہے، وہ والی میں نے آپ کے سامنے فیڈ کی. اب ہم نے سیدہ کی موجودگی جنگ احد میں ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بات جو ہے نا فیڈ کی. سبحان اللہ. وقت سبق رفتاری سے گزر رہا تھا یہاں تک کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سفر کا زندگی کا آخری حصہ قریب آنے لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بے چین دل اور دن اور رات بے چین ہو گیا. یہ والی وہ گھڑی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں تب کی بات. تو سیدہ کو جب پتہ چل گیا وہ والی بات ہم کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ اب میں دنیا سے پردہ فرمانے لگا ہوں تو وہ والی رو پڑی. تو بعد میں کہا کہ سب سے تم ملے پہلے آ کے ملو گی تو اپنی فیملی میں سے. تو اس وقت وہ ہنس پڑی. وہ والی بات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور حالات کیا ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت دنیا سے پردہ فرمانے والا لگا تو سیدہ نے اپنے دل پہ بہت غم لیا. وہی تعریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. چہرہ مبارک پر غم کی پرچھائیوں نے ڈیرے ڈال لیے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بات بات پر رخساروں پر آنسو ڈھلکاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کیفیت جو ہے سیدہ کی جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں تو وہ والی بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لخت جگر کی حالت ملاحظہ فرمائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب یقیناً اس طرح کی ایٹماسفیئر ہو گئی ہوگی تو سیدہ کو یقین ہو گیا کہ میرے پیارے پاپا جان کی جو حالت ہے یقیناً ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ مزید دنیا میں حیات نہیں رہیں گے. تو یہ باتیں سیدہ کے اندر جو ہے نا بہت پریشانی کا باعث ہو گئی. سبحان اللہ. اور وصال سے ایک دن قبل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا. وہی بات آ رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے زبانی بات کی تھی. بلایا اور کان میں کچھ فرمایا. سننے کی دیر تھی کہ سجدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ابھی نبی پاک نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا. تو جب سجدہ کی یہ حالت بے چینی کی نبی معظم نے دیکھی تو ان کی تسلی کے لیے ان کے سکون کے لیے کہ رونا جو ہے نا اتنی پریشان میری نہ ہو اتنی پریشان نہ ہوئے تو ان کو تسلی کے لیے بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو سجدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیاری اور لاڈلی بیٹی کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت باتیں ہیں. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال ہے سیدہ کا. تھمنے کو نہیں آتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھمنے کا نام نہیں لیتے. تو پھر پاس بلایا اور کان میں کچھ بات کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بس پھر کیا فوراً ہنس پڑی. اب سجدہ کو پتہ چل گیا ہوا ہے حالات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت ہے نا پردہ فرمانے کا وہ آ گیا ہے. اور سجدہ نے
جو دوبارہ ہنس پڑی اس کے بارے میں ہم نے آپ کو گوش گزار کیا. سبحان اللہ. اب یہ والی بات میں تصدیق ہو رہی ہے. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دونوں حالتیں ملاحظہ فرمائیں تو فرمایا فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے بتائیں تو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. عرض کیا ابا جان نے پہلی مرتبہ فرمایا کہ میں اس مرض میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا اور میں رونے لگی. اور دوسری مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری مرتبہ فرمایا ارشاد ہوا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملو گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں ہنس پڑی. سبحان اللہ. وصال سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غشی تاری ہوتی تھی. سبحان اللہ. یہ والی وہ گھڑی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ والی وہ گھڑی ہے کہ جس وقت نبی پاک کے آخری وقت آیا ہے نا، اور وہ والی ہم نے آپ کے گوشگزار کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار غشی طاری ہوتی تھی. جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان کی یہ حالت دیکھی تو دکھ سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بے اختیار مبارک ہونٹوں پر یہ الفاظ ہوئے وَأَقْرَبَا وَأَقْبَا. سبحان اللہ. اسی طرح کوئی لکھے یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم سے پڑھنے میں کوئی غلطی تھوڑی بات ہی نہ ہو جائے. لگ تو رہا وَأَقْرَبَا. سبحان اللہ. مطلب یہ تھا ہائے میرے پاپا جان کی بے چینی، ہائے میرے پاپا جان کی بے چینی. جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے تو ارشاد فرمایا. آپ اس بات سے ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کے جذبات، سیدہ فاطمہ کی موجودگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اس وقت کی بات جو آپ کے گوش گزار کر رہی ہے ہو رہی ہے. جب سیدہ کی یہ حالت دیکھی تو نبی پاک نے فرمایا تمہارے باپ آپ کا یا آپ کا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ کی اتنی بے چینی آخری وقت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھی، اتنی بے چینی دیکھی تو نبی پاک حیات ہے ابھی تو سیدہ کو دیکھ کے پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں آج کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سیدہ یہ جو نزع کا وقت ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور جو بار بار غشی آ رہی تھی اب انہوں نے اس کو تسلی دی کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے والد کو کوئی پریشانی نہ ہوگی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دار البقاء کا سفر اختیار کیا، سبحان اللہ، اب وہ گھڑی آ رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جب اب نبی پاک دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس بات پہ ذرا رجوع کریں نا، جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پر